بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے عرب کے لوگ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ناظرین، لات، منات اور عزا کون تھے؟ عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کیسے شروع کی اور حضرت خالد بن ولید نے کس طرح شیطانی عزا کا مقابلہ کیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، لات، منات اور عزا یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ عرب کے مشہور بت تھے۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے مگر بہت ذہین سمجھدار لوگ تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بت پرستی کی جانب کیسے راغب ہوئے؟ لات، منات اور عزا یہ بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے موقع پر توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا گیا۔ ان بتوں کے مندر بھی بنے ہوئے تھے۔ لوگ ان مندروں میں جاتے اور چڑھاوے چڑھاتے اور ان کے سامنے قربانیاں بھی پیش کرتے تھے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان بتوں کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہ بت عرب کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ عرب کے لوگ ذہین اور فتیل ہونے کے باوجود بھی ان کی پوجا کرتے تھے؟ ناظرین، لات، منات اور عزا یہ تینوں دیویاں تھیں جنہیں لوگ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ عرب کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے انہیں اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت عرب میں بہت مشہور تھی۔ ان تینوں بتوں میں شیاطین، جنات تھی جو بتوں میں داخل ہو کر لوگوں سے باتیں کرتی اور لوگوں کے مسائل کو حل کرتی تھی۔ اس بات سے لوگ بہت حیران تھے، اس لیے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے۔ بتوں کی دیکھ بھال اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری موجود تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور چڑھاوے کی چیزیں بھی لیتے تھے۔ اسی طرح یہ کھیل پروان چڑھتا گیا۔ ناظرین، ان تینوں بتوں میں سے جس بت کو زیادہ عزت دی جاتی تھی وہ عزا کا بت تھا۔ عزا کے معنی عزت کے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ مانا جاتا تھا۔ اس کا بہت شاندار مندر بھی بنایا گیا تھا۔ خراز نامی ایک بستی میں جو واقع تھا، اس بستی میں ایک پجاری جو عزا کی مورتی کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر چھاؤں کے 3 درخت تھے۔ یہ ایسا صحرائی پودا ہوتا ہے جو ویران علاقوں میں ہوتا ہے۔ ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ وہ شیاطین میں سے تھی اور عورت جن تھی۔ اس بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ وہ عزا بت جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ شیطانی طاقت تھی جو مندر کے پاس درختوں پہ رہتی تھی۔ جب لوگ اس کے پاس آتے تو وہ بت کے اندر چلی جاتی اور لوگوں کو گمراہ کرتی اور ان سے باتیں کرتی۔ تو اس بات سے اس کا آقا شیطان بہت خوش ہوتا تھا۔ ناظرین، جب مکہ فتح کر لیا گیا تو بتوں کی شامت آئی اور خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا گیا۔ اب باری آئی عزا کی، تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا۔ آپ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل تھے۔ آپ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عزا مندر کے قریب چھاؤں کے 3 درختوں میں سے ایک درخت کو کاٹ ڈالو۔ چنانچہ آپ اس مشن پر روانہ ہوئے۔ مندر ڈھونڈ کر وہاں واقع چھاؤں کا ایک درخت کاٹ ڈالا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ درخت کاٹتے ہوئے کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہوا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو۔ تو آپ نے دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالا اور رسول خدا کے پاس واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تیسرا درخت بھی کاٹ ڈالنے کا حکم دیا۔ ناظرین، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ
تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے درخت کے پاس پہنچے تو اچانک ایک بدنما چہرے والی چڑیل آپ کے سامنے آئی، جو آنکھ میں انگارے کے شعلے برساتے ہوئے آپ کو غصے سے گون رہی تھی۔ تو اچانک مندر کا پجاری زور سے بولا، عزا، خالد بن ولید کو قتل کر دو ورنہ یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گی۔ چنانچہ وہ چڑیل آپ کی جانب بڑھی تو آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دڑ دڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے راکھ کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر دیا اور واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے یہ سارا قصہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گوش گزارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔